الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الحمدللہ اللہ کے ہزاروں کروڑوں شکر اللہ نے ہم سب کو یہ مبارک دن جمعات کے دن مسجد میں آنے کے لیے نماز کے ارادے سے مسجد میں آنے کا توفیق عنایت فرمایا، اس لیے شکر ادا کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ایک دولت دے کر دنیا میں بھیجا، مسلمان کے دور میں ہمارے پیدا کیا۔ انسان سب سے اللہ کی اتنا مخلوقات ہے، سب سے بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات انسان بھیج کر دنیا میں بھیجا اور ہزاروں کروڑوں نعمتوں ہمارے لیے دیا۔ یہ سب اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر بہت سی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ جو انسان کو دنیا میں بھیجا، اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا ان کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے۔ بہت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ان کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں قیامت تک نہیں آئے گا۔ ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو آسمان میں اللہ نے اٹھا کے لے کے گیا قیامت کے پہلے۔ جب دجال دنیا میں آئے گا، دجال کے ساتھ جب جہاد ہوگا، اسی ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں پھر دوبارہ بھیجے گا، لیکن وہ نبی ہو کر نہیں آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر آئے گا۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری دنیا میں یہ دین پھیلایا ہے۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمۃ المجتہدین، اور اسی سلسلہ سے ہر زمانہ میں علماء حضرات کے ذریعہ سے اللہ نے دین کو پھیل رہا ہے، زندہ رکھا ہے۔ کہ علماء حضرت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث، ان میں سے ایک حدیث ایسے ہم سب کو معلوم ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء،
کہ علماء نبی کے وارث ہیں. یہ وارثت مال اور جگہ یا زمین یا وغیرہ کی وراثت نہیں ہے، یہ وراثت ہے علم کی وراثت. علم کی وارث ہیں. اللہ نے جو علم، جو حکم احکام اور جو چیز انسان کے مسلمانوں کی زندگی کو اللہ کی راستہ میں کیسے گزر کرے گا، اسی علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجا ہے، اسی علم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسی سلسلہ سے آج تک ہمارے پاس آیا. یہ سلسلہ ابھی قیامت تک علماءوں کے ذریعہ سے اللہ نے قائم رکھے گا. حال زمانہ میں علماء حضرات جو بات قرآن و حدیث سے استنباط کر کے بولے، یہ ہمارے زندگی میں لانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بنی اسرائیل میں 72 فرقہ ہے. صرف بنی اسرائیل میں صرف 72 فرقہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتوں میں، امت محمدیہ میں 73 فرقہ آئے گا. ان میں سے پورا جہنم میں جہنمی ہوگا، غلط ہوگا، لیکن ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جب بیان فرمایا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا جماعت ہے جس جماعت کو اللہ نے جنت میں بھیجے گا، جنت جن کے لیے ہے، اور جو حق جماعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. جس لوگوں نے میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر رہے، میرا اتباع کرے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ابتداء کرے، وہی جماعت صرف حق جماعت ہے، وہی جماعت میری جماعت ہے. وہی جماعت سے جو بندے رہے گا وہی اس کو جنت ملے گا، باقی سب گمراہ جماعت ہیں. یہ بہت سی فرقہ ہر زمانہ میں بھی آ گیا اور قیامت تک اور آئے گا. اس لیے یہ بات اس لیے آپ حضرات کے سامنے فرمایا کہ بہت سی بات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ بھی عالم ہے، اس کے پاس بھی داڑھی ہے، اس کے پاس بھی جبہ ہے، اس کے پاس بھی قرآن کے علم ہے، حدیث کے علم ہے، لیکن ہر علم یہ حق طریقہ بتلاتا نہیں ہے. کوئی عالم ایسا ہے جو غلط راستہ بھی بتاتے ہیں، ناحق راستہ بھی بتاتے ہیں. ہم کو معلوم ہے یہ جو ابلیس تھا، ابلیس معلم، اس کی لقب تھا معلم الملائکہ. اس کے پاس اتنا زیادہ علم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو معلم الملائکہ بنایا، لیکن اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس طاعت نہیں تھا، اطاعت نہیں تھا، اللہ کی رضامندی اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. یہ حال زمانہ میں بھی قیامت تک ایسا آئے گا، بہت سی بڑا عالم سامنے آئے گا جس کی علم بہت زیادہ ہے، جس کی تلاوت بہت خوبصورت ہے، جس کی بیان بہت اچھا ہے، لیکن اس کے علم سے وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سکھا دیا. یہ اصول اگر ہم ہمارے ذہن میں رکھے گا تو ہم انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا. جو اصول سکھایا وہ اصول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طریقہ پر جو رہے گا وہی حق ہے، وہی صحیح راستہ ہے. ابھی کوئی انبیاء ایسا نہیں تھا جس نے گانا سننے کے لیے بولے گا، کوئی انبیاء ایسا نہیں تھا جو سود کھانے کے لیے فرمایا، کوئی انبیاء صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسا نہیں تھا جس کے پاس داڑھی نہیں تھا، کوئی انبیاء کوئی صحابہ ایسا نہیں تھا جس نے بے پردہ نہیں چلتا تھا، کوئی انبیاء کوئی صحابہ ایسا نہیں تھا جس نے حرام کاموں میں مبتلا ہوتا تھا اور حرام کاموں سے منع نہیں کرتا تھا. یہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنی اکابر ہم سے چلا گیا، پورا کے پورا ان کی کام یہ تھا کہ بندوں کو صحیح علم سکھائے گا، صحیح راستہ دکھائے گا. یہ آپ کے سامنے یہ اس لیے بولا کہ بہت سی فرقہ ابھی آن لائن میں بہت سی ایسی عالم آپ کے سامنے آئے گا جن
جن نے آپ کو قرآن و حدیث کے حوالہ دے کر ایسا راستہ دکھائے گا یہ راستہ آپ کے نظر میں یہ صحیح راستہ سوچ رہا ہے، لیکن یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ اس لیے جو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، یہ اصول کو سامنے رکھنا۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے کوئی ایسا واعظ کیا، ایسا بات کیا، تو آپ کا دماغ میں یہ رہنا کہ یہ اس کا بات اور اس کی زبان، اس کی عمل ایک ہی طریقہ میں ہے کیا۔ میں واعظ کیا نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ میں خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہ میرا بات یہ غلط ہے، میرا واعظ یہ غلط ہے۔ میں سود کھانے کے لیے منع فرماتے ہیں، حرام کام میں جانے کے لیے منع فرماتے ہیں ممبر میں بیٹھ کر، لیکن میں حرام کام میں مبتلا ہے۔ یہ جو بندہ، جو عالم جس نے حق بات فرمایا ہے، قرآن حدیث کے حوالہ سے بات واضح کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس وہ عمل نہیں ہے، اس کو آپ کوئی بھی وقت میں ایک منٹ کے لیے بھی اتباع نہیں کرنا۔ یہ اس دھوکہ باز ہے، اسی بہت سی دھوکہ دیتے ہیں ہر زمانہ میں۔ اس لیے یہ اصول جو سکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اصول پر ہم سب کو چلنا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اقتداء کریں، تو یہ اصول ہمارے سامنے رکھنا ہے۔ اس لیے اگر یہ اصول ہمارے ذہن میں رکھے گا تو کسی نے دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم تکلیف میں جو زندگی بسر کرتا ہے، ہمارے یہ جو عمل کریں اللہ کے لیے کریں۔ رسول اللہ آپ جو میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے فرمایا ہے اے بندو، تم سب بندوں کے، یعنی مسلمان غیر مسلمان سب کو، اللہ کے بندے جتنے بندے دنیا میں بھیجا ہے سب کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے تم صرف میرے ہی عبادت کرو، صرف میرے ہی عبادت کرو۔ یہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کے ساتھ اور ایک چیز ایڈ کیا ہے، اس کے ساتھ لایا ہے، وہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کی خیال کرنا۔ یہ اللہ دیکھیے ماں باپ کی مرتبہ کو اللہ نے اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ لایا۔ ابھی آج یہ دو چیز کے بارے میں مختصر طور پر بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہے اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی جو حکم، اللہ نے جو حکم ہمارے لیے دیا ہے، یہ حکم کو اپنی زندگی میں لانا۔ صرف عبادت، یہ شرک، اس میں عبادت میں اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کی جو بندگی ہے، یہ بندگی میں شرک نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندہ نے اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک کیا، تھوڑا سا بھی شریک کیا، یہ عمل اللہ نے قبول نہیں فرمائے گا، یہ بندگی اللہ کے پاس پسند نہیں ہے، اللہ کے طرف میر نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنی ہر کام میں صرف اللہ کی رضامندی ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ نماز میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ارادے سے نہیں پڑھنا کہ میں نماز میں آ رہا ہے، میں پہلے خراب راستہ میں تھا، ابھی مجھے لوگوں نے نمازی بولے اس لیے میں نماز میں آتا ہوں۔ یا تو آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نمازی بندوں کا دوسرے بندوں نے وشواس کرتے ہیں، ان کی بات چیت سنتے ہیں، تو یہ بات چیت سن کر کسی کو دھوکہ دینے کی کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے وہ 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ صرف عبادت کس کے لیے ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی حکم ہے اس لیے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کے اوپر حج فرض ہے، صرف یہ اللہ کی رضامندی، اللہ نے مجھے حج کرنے کی حکم فرمایا، میرے اوپر حج فرض ہوا۔ حج تو پورا سارے بندے پر، سارے مسلمان پر فرض نہیں ہے، جس کے اوپر نصاب کے طور حساب سے مال ہوگا، جس حج کے لیے ایک نصاب ہے، وہ نصاب کے طور پر اگر آپ کے پاس مال ہو گیا تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ تو یہ جب حج فرض ہے، حج کرنا ہے۔ ابھی یہ
ہمارے سب مسلمانوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ حج کرنا یہ ابھی آپ جوانی کے حالت میں حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا، حج کی نصاب آپ کے اوپر پورا ہو گیا، یعنی آپ کے اوپر تقریباً ابھی حج جانے کے لیے جیسا کہ ہمارے ملک سے ابھی 3 لاکھ ٹکا جو ہوتا ہے، 3 لاکھ ٹکا منیمم لگتا ہے۔ آپ کے پاس 3 لاکھ بنگلہ ٹکا ہے، یہ تو پاکستانی روپی ہو، پاکستان میں جتنا حج کرنے کے لیے جتنا پیسہ مانگتا ہے، یعنی آپ ملک میں ہر ملک کے حساب سے حج جانے اور آنے کے لیے جو پیکج ہوتے ہیں اسی حساب کے طور پر آپ کا پاس پیسہ ہے، لیکن آج کا آپ کے پاس کوئی قرض نہیں ہے، کچھ قرض نہیں ہے، کسی کا حق آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ یہ پیسہ ہے اور اپنے یہ حج کی سفر میں جانے آنے کے لیے اپنے گھر میں خرچہ کرنے کا پیسہ بھی ہے، اسی حساب سے آپ کا اگر آپ ماں کے مالک ہو گیا تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ حج جب آپ کی جوانی میں فرض ہو جائے گا، جوانی میں حج کرنا ہے، جوانی میں کرنا ہے۔ ابھی ہمارے پاس غلط فہمی کیا ہے، بوڑھائی جب جوانی خلاص ہوتا ہے، بوڑھائی پر میں جاتا ہے، اسی ٹائم میں ہم لوگ حج کی نیت کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، جب 40 50 60 سال عمر ہو جاتے ہیں تو اسی ٹائم میں جا کے حج کی نیت کرتے ہیں۔ جب اپنی بدن کی طاقت چل جاتے ہیں، دوسرے اوپر بھر کر کے چلنا مانگتا ہے، اسی ٹائم میں حج کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کی جوانی کے حالت میں۔ آپ کسی کے اوپر جوانی کے حالت میں حج فرض ہو گیا، اس کی نصاب کا حصہ آپ اپنے اوپر آ گیا تو اسی ٹائم میں حج کرنا ہے، کیونکہ حج کرنے کے لیے طاقت مانگتا ہے نا، ادھر جا کے آپ کو طواف کرنا ہے، سعی کرنا، صفا مروہ میں سعی کرنا ہے، جمرہ میں ادھر جا کے پتھر مارنا ہے، اور کیا بولتے ہیں مزدلفہ سے عرفات یہ جو سفر ہوتا ہے پیدل سفر کرنا مانگتا ہے، یعنی اپنے بدن میں طاقت مانگتا ہے۔ اگر آپ نے 60 سال 70 سال عمر میں اگر حج کرنے کے لیے جائے گا، ساتھ میں آپ کو کسی کو لے جانا مانگتا ہے، ادھر جا کے بیماری ہو کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو گیا تو نصیب اچھا ہے، پھر بھی اگر کسی کے اوپر جوانی کی حالت میں حج فرض ہو گیا تو وہ حج اسی ٹائم میں ادا کرنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے اکثر آدمی کے دل میں یہ غلط فہمی ہے، تو یہ غلط فہمی کو دور کرنا، جس کے اوپر حج جوانی میں فرض ہو گیا اسی ٹائم میں حج کرنا، حج کے لیے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو جو حج کرے یہ حج کس کے لیے کرے؟ اللہ کے حکم ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، کسی کو یہ دکھانے کا نہیں میں حج کیا مجھے حاجی بولے گا، میرا نام حاج نور ہے، مجھے حج کرنے کے بعد حاجی نور بولے گا، یہ اگر کسی کا دل میں آ گیا تو اس کا حج کا جو خرچہ ہو گیا، یہ جو طاقت تکلیف اٹھایا پورا برباد ہو گیا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس کے اوپر جو حج کا فرضیت ہے فرضیت ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ کے دربار میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کی کوئی بھی حکم ہے، یہ حکم صرف اللہ کی رضامندی کی وجہ سے کرنا، یہ نیت رکھنا کہ میں یہ اللہ کی رضامندی کے، کسی نے اگر گالی دے، کسی نے ابھی جھوٹ بولے، کسی نے کچھ گالی دے گا یا تو کچھ بات بولے گا، لیکن یہ سننا نہیں، میں صرف عبادت کیس لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے کیوں؟ عبادت کرنے کے لیے، یہ عبادت صرف اللہ کو رضامندی کے لیے کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ نیت رکھنا۔ بندہ کے مسلمان کی ہر کام، بخاری شریف میں سب سے پہلے حدیث یہ لایا ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف قرآن کے بعد بخاری جو حدیث کی کتاب ہے یہ سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے، یہ کتاب میں جتنے حدیث ہے سب سے پہلے حدیث لایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بندہ کی تمام کاموں نیت کے اوپر درمدار ہے، یہ نیت اگر آپ کا صحیح ہوگا تو ہر کام میں آپ کو ثواب ملے گا، اگر نیت آپ کا صحیح نہیں ہوگا، آپ مکہ میں جاؤ، عمرہ کرو، حج کرو، زکات ادا کرو، 5 وقت نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرے یا پہلے سب میں ادا کرے، اگر نیت آپ کا غلط ہے تو یہ کچھ عمل اللہ نے قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے سب کام میں صرف نیت یہ رکھنا کہ میں یہ کام اللہ کی رضامندی سے کرنا۔ تو جو عبادت ہے یہ عبادت شرک چھوڑ کر، شرک کوئی عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اگر شرک کے بغیر میں عبادت کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت قبول فرمائے۔ تو اللہ اپنی عبادت کے ساتھ، عبادت کرنے کے حکم کرنے کے ساتھ ساتھ میں ماں باپ کی احسان، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے حکم فرمایا، یہ حکم فرمایا اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
الكبر احدهما او كلاهما، اگر اپنے ماں باپ زندہ ہیں، دونوں بوڑھا ہو گیا، یعنی ان کی عمر 60-70 سال کے اوپر ہو گیا، بیماری ہو گیا، یا تو کسی ایک ماں اور باپ میں سے کوئی بھی ایک وہ بیماری کو ہو گیا، اس کا چلنے میں طاقت نہیں ہے، اپنے یعنی بیماری کی وجہ سے گھر میں سو گیا، دونوں یا تو ایک اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کی ایسی کوئی جب ماں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بہت ایسا بات بولتے ہیں جس کی وجہ سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اسی ٹائم میں اگر وہ بولے گا میرے لیے دوائی لاؤ، میرے لیے وہ کھانے کا وہ چیز لاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، ہسپتال میں لے کے جاؤ، اگر کوئی، کیونکہ جب عمر زیادہ ہو جاتے ہیں بیماری یعنی ایک بیماری نہیں 4-5 بیماری آدمی کے بدن میں آ جاتے ہیں، تو یہ بیماری کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتے ہیں، لیکن یہ تکلیف اللہ نے دیا ہے آپ کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کسی نے یہ نہیں سمجھنا کہ میرا ماں باپ ہر پورا سال میں میرا ماں باپ بیمار ہے، ہسپتال میں جانا ہے، بہت پیسہ خرچہ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر ایسا کسی کے ماں باپ ایسا ہے تو اس کے اوپر ناراض مت ہونا، خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ خوش ہوگا تو اللہ نے آپ کے ماں باپ کی وسیلہ سے، یہ تکلیف کی وسیلہ سے آپ کو دنیا اور آخرت میں خیری دان کرے گا، عطا فرمائے گا۔ یہ ماں باپ کی اگر آپ نے جب بیماری ہو جاتا ہے، اگر حال زمانہ میں کیا ہوتا ہے ہمارا ملک میں، جب ماں باپ بوڑھا ہو جاتے ہیں، ان کو کیا کرتا ہے، جو ہمارا ملک میں ہوتا ہے، ایک ایسا ملک کی طرف سے بہت سی ایسا سنگٹھن ہے جس نے الگ گھر بناتا ہے، جس میں پورا بوڑھا بوڑھی کو چھوڑ کے آتا ہے، اپنی ماں سے اولاد جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ بہت پیسہ والا ہے، نوکری چاکری کرتے ہیں، بہت پیسہ کماتے ہیں، اپنے گھر میں ماں باپ کو نہیں رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جدھر وہ بوڑھاپائی کے رکھنے کے لیے الگ جگہ ہوتا ہے ادھر چھوڑ کے آتے ہیں، زندگی میں خبر نہیں لیتے، ادھر وہ لوگ ماں باپ نے تکلیف کی وجہ سے ان کی خدمت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس ادھر ہی مر جاتے ہیں، ادھر ہی ان کی انتقال ہو جاتے ہیں، انتقال کے بعد خبر بھی نہیں لیتے ہیں۔ ایسا اولاد بھی ہمارا ملک میں ہے، حال زمانہ میں ہے، اس کے اوپر اللہ کی وبال ہے، اللہ کی وبال ہے اس کے اوپر، یہ دنیا میں بھی اس کی بربادی ہے، آخرت میں بھی اس کی بربادی ہے، کیونکہ اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ نے اللہ کی عبادت کے ساتھ لایا ہے قرآن میں، اس کی احسان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ نے اللہ کی عبادت کے ساتھ لایا ہے۔ اس لیے کسی کی ماں باپ اگر بیماری ہو گیا تو ان کے ساتھ ان کی یہ وجہ سے اپنے اف نہیں بولنا کہ میرا ماں باپ بہت تکلیف دیتا ہے، یہ سب وہ نہیں بولنا، بس صبر کرنا اور اللہ کی شکر ادا کرنا کہ ماں باپ میرا زندہ ہے اور یہ میں نے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق اللہ نے عنایت فرمایا ہے، اس لیے شکر ادا کرنا۔ دیکھیں جس نے یہ کرے، شکر ادا کرے، یہ تکلیف اٹھائے تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائی کرے گا، اس کی خرابی نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا، وہ 1000 کروڑوں پیسہ کے مالک ہو، پھر بھی ان کی پریوار میں، ان کے گھر میں یہ نہیں ہے، حسن سلوک نہیں ہے، ان کی پریوار میں کوئی بھی یعنی وہ ہر وقت میں پریشانی میں ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، کوئی بھی حالت میں اس کو پریشانی دور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی بد دعا ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی حالت میں ماں باپ کی بد دعا نہیں لینا۔ ماں باپ کی بد دعا لے گا تو اپنے زندگی میں کچھ کام میں آپ کی صرف خسارہ ہوگا، کوئی کام میں آپ کو بلائی نہیں آئے گا۔ کیونکہ یہ دیکھیے جس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہے وہ نعمت سمجھے، جس کے ماں باپ دنیا میں ہے ان کو نعمت سمجھے، جس کے ماں باپ دنیا سے انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بھی اللہ نے دعا پر سکھا دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دیکھیے اللہ نے ماں باپ کو اتنا زیادہ مرتبہ دیا، ماں باپوں کو اتنا زیادہ مرتبہ دیا کہ اللہ نے ان کے لیے دعا سکھا دیا قرآن میں، اور اپنی عبادت کے ساتھ ان کو کیا کر دیا، ان کی خدمت کے بارے میں بھی حکم فرما دیا۔ اس لیے کسی نے ماں باپ کے ساتھ برائی بات مت کرنا۔ ہم باہر ملک میں آتے ہیں، پیسہ کا ہر آدمی پیسہ کمانے کے لیے آیا ہے، ملک سے ماں باپ نے فون کرتے ہیں پیسہ چاہیے، پیسہ بھیجو،
اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ احسان کے ساتھ اچھی بات کے ساتھ یہ بولنا ابھی پیسہ نہیں ہے، سیلری ملنے کے بعد پیسہ بھیجیں۔ بہت بندہ ایسے ہیں جب پیسہ مانگتے گھر سے تو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اور ایسے بہت بندے ہیں۔ ابھی حال زمانہ میں یوٹیوب میں دیکھیں، فیس بک میں دیکھیں، بہت سے ایسا ویڈیو ہمارے سامنے آتے ہیں، اپنے ماں کا باپ کو مارتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں۔ یہ جو جس نے اپنی ماں اور باپ کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ ہلاک ہو جائے گا، اس کا زندگی برباد ہے، اس کا آخرت برباد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں کے پاس یہ عرض ہے، کسی نے اپنی ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا۔ کسی نے اگر کسی کے پاس ایسا عادت ہو گیا، خدا نخواستہ کسی کے پاس یہ عادت ہو گیا، توبہ کرنا۔ اللہ نے توبہ کاری کو، توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جب توبہ کر لیتے ہیں تو وہ ایسا کر دیتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں تھا۔ اگر کسی کے پاس یہ خراب عادت ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ماں باپ کی خبر نہیں لیتے ہیں، تو ان کو چاہے آج توبہ کرنا، یہ جمعہ کے دن توبہ کرنا، اے اللہ میں غلطی میں تھا، غلط فہمی میں تھا، مجھے شیطان نے دھوکہ دیا، میں میرے ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کیا، اس کے ساتھ بدکاری کیا، میں نے اس کی خدمت نہیں کیا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ مجھے معاف فرما دے، اور تمام یہ زندگی میں ان کی جتنا بھی ان کی حیات میں ہے کہ مرنے تک ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگر کسی کے پاس ایسا عادت ہے تو آج توبہ کرنا، یہ نہیں چھوڑے گا، اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر ایسی عادت کسی کے پاس ہے تو نہیں چھوڑے گا۔ آپ یا سمجھتے ہیں میں تو میرے ماں باپ سے بدکاری کرتے ہیں، لیکن میں تو مہینہ میں 2 لاکھ کماتے ہیں، یعنی نظر میں یہ ہے میں تو ماں باپ کو خبر نہیں لیتے، ان کو خرچہ کے پیسہ نہیں دیتے، لیکن میں تو 5 لاکھ کماتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ اے بھائی یہ 5 لاکھ آپ کے ایسی وقت آئے گا، 5 کروڑ آپ کو جائے گا دنیا میں، اسی ٹائم میں ماں باپ نہیں رہے گا، ماں باپ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ ماں باپ اگر کسی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ نے فرماتے ہیں اللہ کی عرش میں ماں باپ کی، اگر کسی ماں باپ نے اپنے اولاد کے لیے دعا کرے یہ عرش پہنچنے تک کوئی پردہ نہیں ہوتے ہیں، کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ اگر کسی لیے حسن سلوک کا دعا کرے اپنے ماں باپ تو یہ ساتھ میں اللہ نے قبول فرمائے، اگر کسی کے لیے بد دعا کرے تو اللہ نے ہلاک کرے۔ ہلاکی کیا؟ یہ اللہ کی عادت ایسا ہے، بندہ کو ہلاک بالکل نہیں کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا آپ ہلاک ہو رہا ہے، آپ کی زندگی ہلاک ہو رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کی عادت نہیں ہے، بندوں کو پکڑتے ہیں لیکن اللہ نے پکڑتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں، لیکن پکڑنے کا طریقہ دیر سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتے ہیں۔ اور جو نعمت دیتے ہیں نعمت یہ بالکل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بندہ ایسے ہیں جن کی کمائی بالکل کمتی ہے، یہ قطار میں اس کی 1000 ریال اس کی کمائی ہے، لیکن اس کی گھر میں سکون ہے، اس کی گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ اس کے ساتھ کھا رہا ہے، یہ 1000 ریال سے اس کو ماں باپ کو بھی کھلاتے ہیں، اور یہ ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے، چلتا ہے، زندگی چل رہا ہے۔ اور بہت جس نے ماں باپ کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، جس کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، وہ روڈ پیسہ کماتے ہیں لیکن ان کی گھر میں پریشانی دور نہیں ہوتے، اس کے گھر میں کوئی بھی سکون نہیں ہوتے ہیں۔ اسے آپ نظر دے بہت ملے گا۔ اس لیے سارے حضرات کے سامنے عرض یہ ہے جس کی ماں باپ ہے نعمت سمجھو، جس کے ماں باپ ہے یہ نعمت سمجھو، اور جس کے ماں باپ انتقال ہو گیا دنیا سے ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں کھائے کرے، یا اگر اللہ کی حکم دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین گزشتہ جمعہ میں بھی بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک یہ دین اسلام ایک ہی دین ہے سارے، لیکن اسلام کے سوا دوسرا جو دین ہے وہ دین نہیں ہے۔ اسلام ایسی ایک دین ہے جس میں آپ کی زندگی کی اے سے جیڈ تک، اے ٹو جیڈ پورا آپ کو کیا مانگتا ہے زندگی چلانے کے لیے، ہر کام کی
یہ جو راستہ ہے وہ راستہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ہے۔ رسول اللہ کی حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اگر ہمارے زندگی میں آ جائے گا، زندگی میں لا سکتے ہیں، تو ہمارے دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گا، دنیا میں بھی ہم آسانی سے یعنی کوئی بھی پریشانی کے سوا زندگی گزر کر سکتے ہیں۔ اگر زندگی میں یہ اللہ کی حکم رسول کی سنت اپنی زندگی میں نہیں لائے گا تو دنیا بھی خسارہ ہے، آخرت بھی خسارہ ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ اللہ کی اطاعت کرنا، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ جو بیان کیا، جو بات چیت کیا ہے، یہ بات چیت پر میں سب سے پہلے مجھے عمل کرنا اور سارے بھائی کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر بھی بولتا ہوں، اگر کسی بھائی ایسا ہے جن کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا کوئی بھی وجہ سے، ماں باپ غلطی میں نہیں ہے، ماں باپ غلطی میں نہیں ہے، لیکن غلط فہمی ہوتا ہے، غلط فہمی ہوگا تو اس کو صلاح کرنے کے لیے کوشش کرنا، صلاح کر کے پھر بھی حدیث میں ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں باپ بے ایمان ہو، کافر ہو، کسی ایسا ہوتا ہے نا جو اسلام میں آیا، پہلے ہندو تھا، پہلے وہ کافر تھا، دوسرے عیسائی تھا، لیکن وہ اسلام میں آ گیا، لیکن اس کے ماں باپ کافر ہیں، پھر بھی یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، پھر بھی اس کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا، اس کے ساتھ بدمزاجی نہیں دکھانے کے لیے فرمایا۔ اس لیے اگر یہ بہت 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 زیادہ یہ ہماری زندگی میں لانا ہے، بہت بہت زیادہ ضرور چیز ہے، اس لیے ہم سب سے پھر بھی عرض کرتا ہوں یہ کام اگر ہم سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ اگر ہوئے تو اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اگر کسی سے ہو گیا تو اپنی خود توبہ کرنا، اور جس کی ماں باپ فی الحال حیات میں ہے ان کے لیے خدمت کی کیا کیا چیز ہے انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کمائی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔